أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہو اور پھر اسے دہرائے؟ کہو وہ اللہ ہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر اسے دہرائے گا. پھر تمہیں کہاں بھٹکایا جا رہا ہے؟ یہ سورہ یونس کی 34 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی مشرکین سے سوال کیا گیا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا کہ تم کو زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی کا مالک کون ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس ساری کائنات کے انتظامات اور تدبیریں کون کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ. یہاں پر بھی ان کی شرک کے بودے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ان سے سوال کیا گیا ہے کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے یا پھر دوبارہ پیدا کرے، زندہ کرے؟ کوئی نہیں سوائے اللہ کے. کہا گیا کہ خود ہی کہہ دو قل اللہ، اللہ کے سوا کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا. یہ کام صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے. یہ ایک اور عقلی دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین کے خدا بالکل بے حقیقت ہے. وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو عدم سے وجود میں لانے میں اور ان کے معبودوں کا کوئی دخل نہیں ہے. اسی طرح ان کے معبود اس بات پر بھی قادر نہیں ہے کہ ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی بخش سکیں. پھر ان میں خدائی صفت کہاں سے آ گئی؟ معبود اور رب وہ کس طرح ٹھہرے؟ بلکہ اللہ یہ کام کرتا ہے کہ ساری مخلوقات کو، اور جس میں زمین و آسمان بھی ہے، اس کے درمیان کی جتنی مخلوقات ہے، اس کو پہلی بار اللہ ہی نے پیدا فرمایا اور پھر اس کو فنا کر کے دوبارہ قیامت میں اللہ ہی سب کو اٹھائیں گے. یہ بات طے ہے. اور ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اور آسمانوں کو کیسے پیدا کیا؟ بغیر کسی ستونوں کے. تم دیکھتے ہو اس کو کہ کوئی ستون نہیں ہے. دنیا میں کوئی تعمیر کی جاتی ہے تو اس کو پلرز لگانا پڑتا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ شاہکار جو ہے وہ بغیر ستونوں کی ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور پھر اس زمین کو پیدا کر کے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ وہ تم کو لے کر جنبش نہ دے. یہ پہاڑ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لگائے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس زمین پر بہت سے جانداروں کو پھیلا دیا جس میں انسان بھی شامل ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور زمین سے نباتات کو اگایا. یعنی بہت سے قسم قسم کے جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے اگا دیے جو انسانوں اور حیوانوں کے کام آتے ہیں. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ سب جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اب تم بتاؤ اے مشرکو، تمہارے خدا اور تم جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ان کی تخلیقات کیا ہے؟ ان کے شاہکار کیا کیا ہے؟ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. ظالم ہی جو ہے گمراہی میں پڑ گئے ہیں، بہت دور کی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں پڑ گئے ہیں.
تو اس آیت میں انہوں نے جن کو معبود بنا لیا تھا اللہ کے سوا، اس کے بودے پن کو، اس کے کھوکھلے پن کو ظاہر کیا گیا کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، پھر وہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو راہ نہیں پاتا جب تک کہ اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ پھر مزید ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تمہارے ان شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ دکھا سکتا ہو؟ یعنی اس کی اتباع کی جائے گی، اس کی پیروی کی جائے گی جو خود راہیاب ہو، راستے پر ہو، جو رہنمائی کر سکتا ہو، جو جس کی آنکھیں ہوں اور جو دیکھتا ہو، جو سنتا ہو، سب کچھ وہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ جو خود گمراہ ہو، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھٹکی ہوئی انسانیت اور مسافروں کی رہنمائی، راستہ ان کو کیسا دکھا سکتا ہے؟ جس کو خود راستہ نہیں معلوم، وہ دوسروں کو راستہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہی ہے اللہ جو دلوں کو پھیرتا ہے ہدایت کی طرف۔ اس کے علاوہ وہ کون ہے تمہارے شریکوں میں سے جو یہ کام کر سکتے ہیں؟ سوال کیا جا رہا ہے، اللہ ہی ہے۔ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، اللہ ہی ہے راستہ دکھانے والا، اور اللہ ہی ہے دلوں کو پھیرنے والا اور ہدایت کا دینے والا۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي، تو پھر یہ کون بہتر ہے، کس کی پیروی کی جائے؟ وہ جو تمہیں ہدایت دیتا ہے، وہ تو جو تمہیں رہنمائی کرتا تمہاری اور تم کو راستہ دکھاتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، اس کی پیروی کی جائے، یا ان کی جو کچھ بھی نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں سن سکتے، اور وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں، وہ خود اترے ہوئے ہیں راستے سے، جب تک کہ ان کو ہاتھ پکڑ کر لایا نہ جائے وہ خود اپنے آپ چل نہیں سکتے، اپنی خود کی جو ہے راستے کو تلاش نہیں کر سکتے، تو پھر وہ دوسروں کی رہنمائی کیا کر سکتے ہیں؟ فما لکم کیف تحکمون، فرمایا آخر میں، آخر تم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خالق وہ ہے جو سب کچھ پیدا کیا ہے اور پھر ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، وہ ان کو راستہ بھی دکھاتا ہے، ان کو صحیح اور غلط کی تمیز ان میں پیدا کرتا ہے، اور آسمان سے کتابیں نازل کر کے انبیاء کرام کے ذریعے سے ان کو ہدایت کا سامان اس نے مہیا فرمایا ہے۔ اس میں اور اس کی جو حقیر مخلوقات ہے اس میں فرق تم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا؟ یہاں پوچھا جا رہا ہے اس انداز میں، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو تم؟ حق سے مراد عالمگیر صداقت ہے، یعنی وہ بنیادی حقیقتیں جو انسان کی زندگی اور اس کائنات کی پشت پر ہے، اور جن کو معلوم کیے بغیر انسان اپنے کو صحیح رخ پر نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو جس نے اس کو بنایا اس کو معلوم ہے کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، وہی کہہ سکتا ہے، وہی ہدایت دے سکتا ہے، جو اچھی کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ حقیقتیں ظاہر ہے اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے وہی انسان کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، اور اس رہنمائی کے لیے اس نے وحی کا انتظام کیا، اور یہ وحی آج قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ برخلاف اس کے مشرکین کے معبودوں میں کوئی نہیں ہے جو حق کی رہنمائی کا کام کرتا ہو، کیونکہ کسی کے بس میں یہ بات ہے ہی نہیں ہے، پھر ان کو خدا بنا لینے کے کیا معنی ہیں؟ اشارہ ہے ان گزری ہوئی شخصیتوں کی طرف جن کو مشرکین نے معبود بنا لیا تھا، جو اللہ کے بندے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوقات میں سے ہیں۔ یہ شخصیتیں انسان ہونے کی حیثیت سے خود رہنمائی کی محتاج ہیں، خود کمزور ہیں، عاجز ہیں، جن کی رہنمائی کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں، پھر وہ دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر وہ خدا کے برابر کیوں کر ہو سکتے ہیں، جبکہ سب کا یعنی ہادی برحق اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔
ان لوگوں میں زیادہ تر ایسے ہیں جو محض گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ تمام باتوں کو بتانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ حق کو چھوڑ کر جو سامنے ان کو نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری تخلیقات اللہ تعالیٰ کی ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے دکھائی دے رہا ہے۔ قدرت کی بے شمار نشانیاں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اس کے باوجود وہ ان کو اور ان کو جو ہے پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کو چھوڑ کر جو ہے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حق کی پیروی کی جانی چاہیے، جو دلائل جو دیے جا رہے ہیں اس کو سمجھ کر اس کی پیروی کی جانی چاہیے، نہ کہ گمان کی، نہ کہ خیالات کی، نہ کہ جو ہے عقائد کی یاد کی، نہ کہ جو ہے وہ پرانے رسومات کی جو تمہارے باپ داداؤں نے قائم کر لیے تھے۔ وہ سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے حق کے مقابلے میں، یہ بتایا گیا ہے۔ وہ سب کے سب رسومات ہیں، طور طریقے ہیں جو لوگوں نے ایجاد کر لیے تھے، جو تمہارے خیالات، جو تمہاری جو ہے دل میں جو بسنے والی جو باتیں ہیں، وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے حق کے مقابلے میں۔ یہ لوگ چونکہ اس کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ حق کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اٹکل پچو کی طرف جانا چاہتے ہیں، یعنی ایسی چیزوں کے پیچھے جس کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان نے اب تک جتنے مذہبی ایجاد کیے ہیں ان سب کی بنیاد گمان، وہم اور اٹکل پچو باتوں پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان بنیادی باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے، جبکہ اسلام وہ واحد دین ہے جس کی بنیاد علم حق پر ہے۔ وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں بتائی ہیں جو آسمان سے نازل کی گئی ہے، اپنے انبیاء کرام پر وہ سارے احکامات جو انسان جس پر چل کر کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ دیگر مذاہب جو ہے اس سے بری ہیں۔ دیگر مذاہب سے یہ ممتاز کرتا ہے اسلام کو۔ ظاہر ہے کہ مذہب کے معاملے میں اٹکل پچو باتیں محض بیکار ہے، وہ ہرگز علم حق کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس ناقابل انکار حقیقت کے باوجود آج بھی دنیا کی اکثریت مذہب کے معاملے میں ایسی ویسی باتوں ہی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہیں۔ اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ وہ مشرکین جن کی پرستش اور عبادت کرتے تھے، ان سے سوالیہ انداز میں پوچھ کر ان کو لاجواب کیا گیا کہ تمہارے وہ جو ہے شریک جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں پیدا کیا، نہ ہی وہ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ ہدایت دینے کے قابل ہیں۔ تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ معبود ایک ہی ہے، معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق ہو ہی نہیں سکتا۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب کی سب اللہ ہی کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کوئی شکل ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے طواف ہو، چاہے نذر و نیاز، منتیں، مرادیں ہوں، سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ دعائیں بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ دینے پر قادر ہے۔ قادر مطلق کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں جایا جا سکتا۔ اس میں ان آیتوں میں جو ہے اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور بار بار شرک کی نفی کرتے ہوئے قرآن جو ہے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو اللہ کی توحید کو سمجھے گا تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا، اور آخرت والی زندگی اس کی بہترین ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔